بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئک ریکیپ اور داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تک کی بات کیا ہے؟ طالوت بادشاہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کی جنگ ہونے والی ہے مخالفین سے۔ مخالف بادشاہ کا نام جالوت ہے۔ جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے، سب کو وہ چیلنج کر رہا ہے مقابلے کا، کسی کی ہمت نہیں اس کے سامنے آئے۔ ایک نوجوان ہے، خود جنگ میں شریک نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے آیا ہے جنگ میں۔ اس کو پتہ لگا کہ میدان جنگ کی یہ صورتحال ہے، وہ کہتا ہے میں لڑوں گا جالوت سے۔ سب نے تردد کیا، سب نے انکار کیا، نوجوان اصرار کرتا رہا، بالآخر سب نے اجازت دے دی۔ نوجوان اور جالوت آمنے سامنے ہیں، جنگ کا آغاز ہونے کو ہے۔ اب کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ گدڑیا ہے، یہ بکریاں چراتا ہے، اور اکثر خونخوار جانور حملہ کر دیتے ہیں، تو اس نوجوان نے ان سے نمٹنے کے لیے خود سے ایک اپنا ہی ہتھیار بنایا ہوا ہے، غلیل نما ہتھیار ہے، اور اس میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ میدان جنگ سج گیا ہے، جالوت اس کا لشکر، طالوت اس کا لشکر، جالوت نوجوان، کم عمر نوجوان اور بڑے قد کا جالوت، ہر اعتبار سے زیادہ طاقتور۔ لشکر کی نظریں کبھی نوجوان کو دیکھتی ہیں، کبھی جالوت کو دیکھتی ہیں۔ ابھی کوئی خبر آئے گی، ابھی جالوت کی جیت کا اعلان ہو جائے گا، کہاں جالوت، کہاں اس کا دبدبہ۔ اچھا، اسے تو مارنا ویسے ہی ناممکن لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی تو ذرا ہی ایسی ہے جس میں صرف آنکھ کا سوراخ نظر آ رہا ہے، باقی تو پورا جسم ہی ذرا سے لپٹا ہوا ہے۔ میں آج کل کی زبان کا سہارا لے لوں تو اگر لڑائی بندوق سے ہو رہی ہے تو اس کا تو پورا جسم ہی بلٹ پروف ہے۔ سو میدان جنگ میں یہ عالم ہے، نتیجہ بظاہر بڑا واضح ہے، سب دیکھ رہے ہیں پہلا وار کون کرتا ہے۔ کبھی جالوت کو دیکھتے ہیں، کبھی نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ اچانک چونکہ ایک ایک مومنٹ پر سب کی نظر ہے، اچانک نوجوان نے ایک کام کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہی جو اس کا غلیل نما ایک ہتھیار تھا جو کہ وہ استعمال کرتا تھا جانوروں کے لیے، اس نے وہ نکالا۔ جالوت سے مقابلہ ہے بھائی، یہ ہتھیار کیا کر لے گا؟ سامنے لیٹسٹ ہتھیار پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس زمانے کا جو بھی ہے، پتھر، یہ غلیل کیا کر لے گا؟ لیکن نوجوان نے یہ عمل آگے بڑھایا، وہ ہتھیار نکالا، غلیل نما ہتھیار نکالا اور گول پتھر اس میں رکھ کر گھمانا شروع کر دیا۔ اب جالوت اور لشکری تو نہیں واقف تھے نا کہ کیا ہتھیار، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں سوچتا ہوں شاید ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیا بچگانہ حرکت ہو رہی ہے، اور ابھی سارے کا سارا دونوں لشکر، طرفین کے لشکر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جالوت کھڑا ہے اور یہاں یہ کم عمر نوجوان تلوار، تیر، نیزہ، فلاں فلاں کچھ نہیں، وہ ہتھیار لے کے پتھر کو مارا۔ سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ اچانک اسی اسنا میں اس نوجوان نے پوری قوت سے وہ گول پتھر جالوت کی جانب اٹھا دیا، اچھال دیا۔ لشکر دیکھ رہا ہے، لشکر کی نظریں جب پہلے طالوت پہ تھی اب اس ہتھیار پہ تھی، اب اس ہتھیار سے پتھر نکلا ہے اور سب کی آنکھیں اسی پتھر کو فالو کر رہی ہیں۔ سارا لشکر دیکھ رہا ہے، پتھر ایک جانب سے دوسری جانب جا رہا ہے، اصل میں منظر ایک جانب سے دوسری جانب جا رہا ہے۔ اب تک جالوت اور اس کے لشکر کی ڈومیننس تھی، یہ پتھر یہاں سے وہاں نہیں جا رہا، یہ ڈومیننس یہاں سے وہاں جا رہی ہے، منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، حیرانی اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ پتھر گویا گولی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ جالوت کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کی وہی آنکھ جس کا سوراخ وہ ایک واحد چیز تھی جو کہ ذرا میں واضح تھی، وہ پتھر اس جانب بڑھتا ہے، اس کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے، اس کی آنکھ کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا اس کے دماغ کے اندر تک پیوست ہو جاتا ہے۔ جالوت پر حملہ کامیاب ہو گیا۔ جالوت پر حملہ کامیاب ہو گیا، وہ بھی ایک کم عمر نوجوان سے، اچھا وہ بھی ایک غیر روایتی ہتھیار سے۔ ابھی سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں کہ ابھی سب نے تو دیکھا کہ جالوت پر حملہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے، حتمی نتیجہ کیا ہے؟ ابھی سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جالوت انتہائی بھیانک اور کرخت آواز کے ساتھ زمیں بوس ہو گیا۔ جالوت زمیں بوس ہو گیا، جالوت گر گیا۔
منظرنامہ جاری ہے. یہ نوجوان جس نے جالوت کو زمیں بوس کر دیا ہے، یہ نوجوان جالوت کی طرف بڑھ رہا ہے. ادھر اس کے قدم بڑھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہاں اس کے ایک ایک قدم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جالوت کے لشکریوں کی ایک ایک ہارٹ بیٹس کی پوری ہوگی کہ یہ ہو کیا رہی ہے. ادھر قدم بڑھ رہے ہیں جالوت کی طرف، وہاں لشکر والوں کی حیرانگی بڑھ رہی ہے. کیا ارادے اس نوجوان کے؟ یہ ہے کون؟ یہ آیا کہاں سے؟ زخمی حالت میں جالوت کے پاس جا رہا ہے، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے جالوت کے پاس زخمی حالت میں جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، پلٹ کے وار کر سکتا ہے. مگر نوجوان بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جالوت کے بہت قریب پہنچ گیا نوجوان. ارادے کیا ہیں اس کے؟ اس نوجوان نے جالوت کی تلوار کو اٹھایا. ارادے کیا ہیں اس کے؟ لشکر حیران، لشکر پریشان. اس نوجوان نے جالوت کی تلوار کو اٹھایا. سب کی حیرانگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اپنی پیک کو پہنچ گئی جب سب نے دیکھا کہ اسی کم عمر نوجوان نے جالوت ہی کی تلوار سے جالوت ہی کا سر قلم کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ جالوت مر گیا، جالوت مار دیا گیا، جالوت زمیں بوس ہو گیا، جالوت کا سر قلم ہو گیا. فوج طالوت حیران اور خوش، فوج جالوت پریشان اور ناقابل یقین حالت میں. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سینکڑوں سرداروں کو قتل کرنے والا جالوت ایک نوجوان کے ہاتھوں مارا جائے گا. کم عمر نوجوان. جالوت اس نوجوان کے قدموں میں ڈھیر پڑا ہے. نوجوان رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ عزت دینے والی ذات وہی ہے، ذلت دینے والی ذات وہی ہے، زندہ رکھنے والی ذات وہی ہے، مارنے والی ذات وہی ہے. دشمن کی فوج ابھی اتنی حیرانگی میں مبتلا تھی کہ جو جہاں تھا گویا وہی ساکت ہو گیا. اب یہ صرف جالوت کی موت نہیں ہوئی ہے، یہ جالوت کے لشکر کے موٹیویشن کی موت ہو گئی ہے. طالوت کا لشکر قلیل تھا، میں نے عرض کیا کچھ روایت سے اندازہ ہوتا ہے 300 سے زیادہ کا نہیں تھا، لیکن اب طالوت کے قلیل لشکر کا جذبہ اس منظر کو دیکھ کر اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے. جنگ آگے بڑھی. جالوت کی موت کا اس کے لشکر پر ایسا اثر تھا کہ اب وہ طالوت کے لشکر کے حملوں کو سہ نہ پائے. بالآخر لشکر طالوت کو لشکر جالوت پر فتح حاصل ہو گئی. جو کسی نے سوچا نہ تھا وہ ہو گیا. یہ نوجوان کون ہے؟ یہ ہے کون یہ نوجوان؟ یہ وہ نوجوان ہے جن کا نام اب سب نے سنا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ کا بہت خاص بندہ ہے. یہ وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار کہا ہے، اور کیا کیا کہا ہے کہ انسان سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہ سکے. نام کیا ہے اس نوجوان کا؟ اس کا نام داؤد ہے. کون داؤد؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن پر 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک زبور نازل ہوئی ہے. اب کیا تھا؟ نوجوان گویا داؤد علیہ السلام ان کے ہیرو بن گئے. ہر خاص و عام کی زبان پر داؤد علیہ السلام کا چرچا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اب آپ ہی کو بادشاہ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی، یعنی نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئے. یہ ہے داؤد علیہ السلام. ورنہ پہلے نبی کسی اور قبیلے سے ہوتا تھا، بادشاہ کسی اور قبیلے سے. اس واقعے کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا. میں کوئکلی آگے بڑھتا ہوں. الفاظ وَقَتَلَ دَاؤُدَ جالوت، داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے، آیت آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکمت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ چاہا علم داؤد کو عطا کر دیا. کیا کہنے داؤد علیہ السلام کے. یہ وہ داؤد ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے. یہ وہ داؤد ہیں، اگر کچھ مناظر بھی پہاڑ اور اس طرح کے دکھا سکیں کہ ان کو پرندوں اور پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے.
پرندوں اور پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام، اور یہ کوئی لفظ ہی نہیں کر رہا میں، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے. پرندوں اور پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا. قرآن کریم کی آیت سنیے، ترجمہ اور متعدد آیات ہیں، ہم نے صرف 2 کا انتخاب کیا ہے. ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی. اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کرو. کیا کہنے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کا منظر ہوگا. اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کرو. ہم نے پرندوں کو داؤد کے گرد جمع کر دیا. اوصاف داؤد علیہ السلام قرآن کریم بتا رہا ہے، ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے نرم کر دیا. ذرا ایسے لوہے کو ایسے مولڈ کر لیتے تھے. مجھے اور آپ کو، ہمارے بچوں کو آئرن مین کے قصے پتہ ہیں، داؤد علیہ السلام کا قصہ معلوم ہونا چاہیے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. آئرن مین کے قصے پتہ ہے، میں لوہا یہ وہ، وہی قرآن ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو اور میرے آپ کے بچوں کو. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے اپنی تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا. گویا داؤد جب توریت کی تلاوت کرتا ہے پہاڑ ساتھ تسبیح کرتے ہیں. داؤد جب توریت پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ چرند پرند شامل ہو جاتے ہیں. لہن داؤدی کے کیا کہنے کہ جب داؤد پڑھتے ہیں گویا سارا عالم ساتھ پڑھ رہا ہے. ہم نے پرندوں کو داؤد کے تابع کر دیا. ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. بائی دا وے رمضان المبارک میں ہی داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی. سو یہ داستان ہے داؤد علیہ السلام. داستان انبیاء کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. کل کی داستان ہے ایک اور نبی کی، لیکن ربط اس کا بھی داؤد علیہ السلام سے ہے. یہ کون نبی ہے کل عرض کریں گے.